الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ شرفاء ملت اسلامیہ، ڈوگر کالونی اسٹیٹ ایریا کے غیور، جسور اور روشن ضمیر مسلمانوں، آج کا یہ پروگرام صلاۃ التراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کے تکمیل کے سلسلہ میں منعقد ہو رہا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنت کے حقدار ہیں جنہوں نے قرآن سنایا، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن سنا، پھر قرآن سننے والے اور سنانے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے، ان کی عزت افزائی کرنے والے، ان کا احترام کرنے والے، یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ اور اس بات کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہ آئی ہے، نہ تا قیامت آئے گی، سوائے قرآن کے۔ یہود و نصارہ کی جو بڑی کتابیں ہیں، نہ ان کا حافظ ہے نہ ہوگا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب انسان صاف ستھرا ہو کر اللہ کے گھر میں وہ کلام سنتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کے کلام میں کوئی اور اس میں دخل یا دخیل نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا کلام، اور سنانے والا بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ بھی وہی سناتا ہے جو اللہ رسول کی طرف سے ہے، یعنی قرآن سناتا ہے۔ اور جو بھی آتا ہے وہ اس نیت سے آتا ہے کہ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں قرآن کے صدقے جنت میں لے جا۔ اور یہ نیت اتنی اچھی نیت ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نیت نہیں۔ اور پھر جو قرآن پڑھتا ہے پھر آگے پڑھاتا ہے، پھر آگے پڑھتا ہے، پھر آگے پڑھاتا ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص بھی نیکی کا کام کرتا ہے،
چاہے وہ نیکی چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، جس طرح وہ نیکی بڑھتی جائے گی، سب سے پہلے جس نے نیکی کیا ان سب کا اجر اس کو بھی ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ، اور جس شخص نے غلط کام کیا پھر وہ آگے بڑھتا گیا، اس کی سزا جرم میں وہ بھی شامل سمجھا جائے گا جس نے سب سے پہلے کیا۔ اور قرآن نے یہی بتایا کہ شروع سے لے کر آج تک قرآن محفوظ ہے، قرآن کے اعراب محفوظ ہیں، قرآن کے جملے محفوظ ہیں، قرآن کی صورتیں محفوظ ہیں، قرآن کے رکوع محفوظ ہیں، قرآن کی آیات محفوظ ہیں، قرآن کی ترتیب بھی محفوظ ہے۔ قرآن تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی آخر والی سورت کو پہلی جگہ اور پہلے والی سورت کو آخر میں بھی نہیں لے جا سکتا۔ اپنی مرضی کا دخل عمل ہے ہی نہیں۔ کوئی کہے کہ میں سورہ یاسین کو پہلے لے آتا ہوں اور سورہ فاتحہ کو سورہ یاسین کی جگہ لے جاتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ تو قرآن ہمارے پاس جو موجود ہے، جو قرآن مکہ المکرمہ میں پڑھا جاتا ہے، جو قرآن مسجد نبوی میں پڑھا جاتا ہے، جو قرآن مسجد اقصی میں پڑھا جاتا ہے، جو قرآن شاہ فیصل مسجد میں پڑھا جاتا ہے، جو قرآن شاہی مسجد لاہور میں پڑھا جاتا ہے، پوری دنیا میں یہی ہو بہو قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ اعزاز ہے نا مسلمانوں کا کہ کوئی قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا۔ میں پڑھ کر حیران ہوا، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے۔ ہمارے علماء تو آج کل تاریخ نہیں پڑھ رہے، ان میں سے ایک بیٹا تھا جس کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھا، جس نے تحفہ اصلاح شریعہ لکھی۔ اس دور میں عیسائی بڑے زورور تھے اور وہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو چیلنج کرتے رہتے تھے۔ آج کل بھی ہیں، اس وقت زیادہ تھے۔ تو عیسائیوں نے آ کر کہا جناب شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جنہوں نے تفسیر عزیزیہ بھی لکھی ہے، اور اگر پیر واقف ہیں تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مجربات عزیزیہ، ان کے ابو شاہ ولی اللہ نے تعویذات پر کتاب لکھی ہے شفاء العلیم۔ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے گھیرا ڈالا اور عیسائیوں کے راہب نے کہا، پادری نے کہا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہ تم کہتے ہو قرآن سچا ہے، ہم کہتے ہیں انجیل سچی ہے، آؤ آپ بھی اپنی کتاب کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دو، ہم بھی ڈال دیتے ہیں، جو کتاب جل گئی وہ جھوٹے، جو نہ جلی وہ سچے۔ اب عام مسلمان تو یہ گر نہیں جانتے نا، کیونکہ مناظرہ ایک مستقل علم بھی ہے، پھر فن بھی ہے۔ تو وہ تو صاحب علم تھے، صاحب علم تھے،
صاحب ولایت تھے، مناظر تھے۔ انہوں نے کہا اچھا ابھی پتہ کرتے ہیں جی۔ انہوں نے کہا اس طرح نہیں، اس طرح کہ آپ بھی اپنی کتاب کو، اپنے آپ کو، اور میں بھی کتاب اللہ قرآن کو اور اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ جو بچ گیا وہ سچا ہے، جو جل گیا وہ جھوٹا ہے۔ عیسائی نے کہا مولانا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو کیمیکل اور مثالہ کتاب کو لگایا تھا، اپنے آپ کو نہیں لگایا تھا۔ توجہ کیجئے بات پر، جب قرآن کاغذ پر لکھا جاتا ہے تو آگ اس کو کچھ نہیں کہتی۔ دلیلیں بہت ہیں۔ یہ آپ کے ضیاء الحق صاحب شاہ جمال بستی، وہ بہاولپور جو لودرا کے قریب ہے، جب ان کا حادثہ ہوا، آپ کو پتہ ہے نا کہ سب کچھ جل گیا، مگر وہ چھوٹا سا قرآن مجید کا حمائل شریف آگ اس کے قریب بھی نہیں گئی۔ تو جس کاغذ پر قرآن لکھا جائے آگ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ جس سینے میں اللہ قرآن کی برکتیں نازل کر دے اس سینے میں بھی کو آگ کچھ نہیں کہے گی۔ آگے چلتا ہوں، جنہوں نے قرآن لکھا ہے، کاتبین قرآن یعنی صحابہ کرام، آگ ان کے بھی قریب نہیں جائے گی۔ یہاں بھی باری تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے قرآن اتارا ہے۔ اللہ نے قرآن کے سوا کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ 81 میں کراچی کے ایئرپورٹ پر قرآن اتارا گیا اور مزدوروں نے فوراً ہڑتال کر دی۔ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یار لوگوں نے الفرقان، یہودیوں نے قرآن کے مقابلے میں جعلی قرآن بنا کر پاکستان میں بھیجا تاکہ اختلافات پیدا ہو جائیں۔ یاد رکھنا، کافر سب کچھ کر سکتا ہے مگر قرآن کے مقابل میں قرآن نہیں لا سکتا۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں یہودی اپنی کتاب کا حافظ تھا، اس نے گرجا گھر میں وہ کتاب زبانی سنا دی۔ یہ اعزاز مسلمانوں کو حاصل ہے کہ پوری دنیا میں جس خطے میں چلے جائیں قرآن مجید کا نسخہ اٹھا کر دیکھیں۔ جو قرآن آپ کو پاکستان میں ملے گا وہ دنیا کے کونے کونے میں ملے گا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے قرآن بھی اتارا ہے اور حفاظت کا انتظام بھی کر دیا۔ تاریخ میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اہل سنت کے بڑے عظیم بزرگ گزرے، اس دور میں فرنگی کے پاس، انگریز کے پاس مادی قوت تھی، پریس، پرنٹنگ پریس سارے ان کے قبضے میں تھے۔ تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کوئی قرآن مجید کا نسخہ ان پریسز سے شائع نہیں ہوگا۔ بہت اچھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس انگریز آیا اور آ کر کہا کہ ہم نے پابندی لگا دی ہے۔ غور کیجیے، اب بھی وقتاً فوقتاً پابندیاں لگتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، ایک شاگرد سے کہا جو 16 سال کا تھا، بیٹا ذرا کھڑے ہو جائیں، فلاں جگہ سے آپ سنا دو۔ اس نے سنا دیا۔
دوسرے سے کہا آپ میری طرف توجہ کیجئے تاکہ آپ کو فائدہ ہو، کہ آپ سنائیں فلاں پارے سے، اس نے سنا دیا۔ پھر اس سے کہا، اس نے بھی سنا دیا۔ تو پھر آپ نے پوری جرت سے کہا فرنگی تو اپنے پریس تو بند کر سکتا ہے، کیا مسلمانوں کے بچوں کے سینوں پر تو کیسے پابندی لگائے گا؟ اللہ نے ان سینوں میں قرآن کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ 6 سال کا بچہ بھی قرآن یاد کر سکتا ہے، اور 60 سال کا بابا بھی قرآن یاد کر سکتا ہے۔ کسی میں جرت نہیں ہے کہ قرآن کو چیلنج کر سکے، کوئی یہ کہہ سکے کہ اس پارے کے مقابلے میں ہم پارا لا رہے ہیں، اس سورت کے مقابلے میں ہم سورت لا رہے ہیں۔ فرنگی الٹا بھی لٹک جائے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ جو قرآن کی گہرائی میں اترتے ہیں وہ سن لیں۔ اعدت للکافرین، قرآن نے کہا ہے جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ جہنم مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ تو حدیث شریف میں تصریح ہے کہ وہ اپنے اعمال کا کچھ نہ کچھ بدلہ چکا کے جائے گا جنت میں، جنت ہی مسلمانوں کی وراثت ہے۔ تو اب میں نے ایک بات کی کہ قرآن میں کوئی تبدیلی، بولیے بولیے ماشاءاللہ، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ کوئی لا سکتا ہے قرآن میں تبدیلی؟ نہیں لا سکتا۔ ہمارے پردادا نے جو سورت یاسین پڑھی تھی آج بھی وہی پڑھی جا رہی ہے، یہ فرق ہے؟ تو پھر آپ بتائیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ نہیں کہ آپ نے اللہ کی وہ کتاب سماعت کی جو سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ آخری بات، وقت تو نہیں ہوتا اتنا زیادہ، میرے بھائی توجہ کیجئے۔ کسی عیسائی نے آج تک اپنے گرجا گھر میں اپنی کتاب نہیں سنائی، اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے پاکستان میں 2 سے 2.5 لاکھ ہر سال قرآن کے حافظ تیار ہوتے ہیں۔ یہ وفاق کی رپورٹ ہے، ان کو بھی دیکھ لو، ان کو بھی دیکھ لو۔ اگلی بات کر رہا ہوں، مسجدیں کم ہیں، قرآن کے حافظ زیادہ ہیں۔ مدارس کم ہیں، قرآن کے حافظ زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ پارکوں میں قرآن سنانے والوں نے سنایا، چھتوں پر حافظوں نے قرآن سنایا، یہاں تک کہ گھر کی بیٹھکوں میں قرآن سنایا۔ قرآن اس طرح سنایا جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے، اور اللہ نے یہ قرآن کس طرح نازل کیا ہے؟ ضرورت کے مطابق نازل کیا ہے، اور جہاں جہاں ضرورت پیش آئی وہیں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ جو عیسائی ہے نا، یہ بڑے گہرے، بڑے چالاک ہیں۔
انہوں نے مسلمانوں سے کہا تمہارا تو یہ حال ہے، تمہاری مسجدیں جو ہیں ان میں تو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، ہمارے گرجا گھروں کو دیکھو کتنے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، اچھے بنے ہوئے ہیں، اور پھر کسی قسم کی دراڑ نہیں ہے۔ اور مسلمان پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں؟ وہیں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا۔ یہ بغداد کی بات ہے۔ مسلمانوں نے اپنے پیر صاحب کو گھیر لیا۔ پہلے دور کے پیر پڑھے لکھے ہوتے تھے، اور آج کل اکثر پیروں کی نشانی یہ ہے وہ بالکل جاہل ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ مجھے بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ عیسائی کھڑے ہیں، یہ مسلمان کھڑے ہیں، عیسائی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مسجدوں میں لکیریں ہیں، دراڑیں ہیں، اور تمہارے گرجا گھروں میں، ہمارے گرجا گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہاں، اللہ کے گھر یعنی مسجدوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس لیے وہاں لکیریں ہیں، گرجا گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ آپ ہمیں موقع دو، ہم گرجا گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ دراڑیں آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ کیوں؟ قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ عیسائیوں نے دیکھا بھئی یہ تو مولوی صاحب ہماری چھٹی کرائے گا، وہ وہیں سے بھاگ گئے۔ چلو آج دیکھ لیتے ہیں، چھوڑو پرانی باتوں کو۔ آپ ملتان میں رہتے ہیں، میں بھی ملتان میں رہتا ہوں۔ کبھی کسی عیسائی نے، کبھی کسی یہودی نے، کبھی کسی ہندو نے، کبھی کسی سکھ نے، کبھی کسی قادیانی نے، کبھی کسی رافضی نے، کبھی کسی خارجی نے، کبھی کسی ناسبی نے کسی حافظ قرآن کو یہ چیلنج کیا کہ آؤ فلاں جگہ ایک قسم کا ہم شبینہ رکھتے ہیں، اتنے آدمی ہم منصف رکھتے ہیں، ہم بھی اپنی کتاب جناب سناتے ہیں آپ کو زبانی، تم بھی سناؤ، اور جو جیت جائے گا وہ سچا ہوگا۔ جرت نہیں ہوئی کسی کافر کو کہ قرآن کے حافظ کو اس قسم کا چیلنج کر سکے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ دلیل ہے۔ کسی میں جرت ہے تو چیلنج کر کے دیکھ لے۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ قرآن سچا ہے۔ جب قرآن سچا ہے تو قرآن اس دل میں آئے گا جو دل بھی سچا ہوگا۔ جو دل سچا نہیں ہوگا قرآن اس سینے میں نہیں آئے گا۔ اب تم قرآن پڑھتے جاؤ اور قرآن کی برکت سے اللہ آپ کے اور میرے خطاؤں کو معاف کرتے جائے گا۔ آپ کے ملتان میں حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ ان کے شورۂ آفاق شاگرد قاری محمد طاہر رحیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ نے غور کیا، پھر ان کے شاگردوں نے پوری دنیا میں قرآن سنایا، قرآن پڑھایا، قرآن پڑھا۔ میں اس مسجد میں آتا تھا تو اس جگہ ایک شخص کو دیکھتا تھا جو پوری توجہ کے ساتھ، وہ خود بھی حافظ تھا اور قرآن پڑھے جا رہا تھا، قرآن پڑھے جا رہا تھا۔ پتہ چلا حضرت قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہے، اور اس کو قرآن سے اتنی محبت ہے کہ جب بھی وقت ملتا ہے یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا نام حافظ محمد نواز تھا۔ قرآن کے پڑھنے میں بھی کوئی شک نہیں اور قرآن کے ثواب کے پہنچنے میں بھی کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے
تو جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ کی اجازت سے وہ شفاعت کرے گا، اور وہ اپنے ماں باپ کی، بہن بھائی کی، رشتہ داروں کی اللہ کی اجازت سے شفاعت کرے گا اور اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ جو قرآن کے حافظ ہیں ان کے والدین، خصوصاً والد کے سر پر سونے کا تاج سجایا جائے گا، دور سے لوگ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ حافظ قرآن کے ابو آ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی حدیث میں ہے کہ اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتے جاؤ، سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں آپ کی تلاوت کا اختتام ہوگا وہیں جنت میں آپ کا مقام ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی حضرت دعا کرنی ہے۔